روشنی کا حوالہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم میں سورہ زخرف میں ایک آیت مبارکہ ہے مصر کے حوالے سے۔ قرآن شریف میں مصر کا نام موجود ہے۔ جب اس مصر پر فرعون کی حکمرانی تھی، اس نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اپنے ملک کے مصر پر، جس پر اس کی حکومت تھی، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں اس نے اپنی حکمرانی اور اپنے اقتدار کا غرور جن لفظوں سے کیا تھا، قرآن شریف نے وہ لفظ بھی بیان کی۔ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا میں مصر کا حکمران نہیں؟ اللہ کی شان دیکھیں، رب العالمین بڑی قدرت والا ہے۔ جس پانی کا اس نے غرور کیا اسی میں غرق ہوا تھا۔ اقتدار پر، عہدے پر غرور اور تکبر کرنا یہ کفار کی اور فرعون کی علامت ہے۔ تو اس کے پیرالل کائنات کے مالک نے ہم کو یہ دعا سکھائی، قل اللہم مالک الملک، اے حبیب میری بارگاہ میں یوں عرض کیا کرو، اے اللہ تو سب ملکوں کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو بخش دیتا ہے ملک جسے چاہتا ہے اور چھین لیتا ہے اپنا ملک جس سے چاہتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور تو جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے اور ذلیل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں ساری بھلائی ہے، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو وہ فرعون کا غرور تھا، یہ اللہ پاک نے اہل ایمان کو یہ دعا سکھا دی کہ تم اس طرح میری قدرت کا اظہار بھی کیا کرو، مجھ سے دعا بھی مانگا کرو۔ یہ سورہ آل عمران میں یہ دعا اہل ایمان کو اللہ نے سکھائی۔ تو اللہ کے قانون کے مطابق ایک وقت وہ تھا کہ فرعون کے پاس تھی، پھر ایک وقت آیا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور 13 تا 23 ہجری میں، 23 ہجری کو یہ ملک مصر اسلامی سلطنت میں شامل ہوا اور اس کے حکمران سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بنے۔ موضوع ہے کہ روشنی کا حوالہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 23 ہجری کو یہ ملک مصر اسلامی سلطنت کا حصہ بنا اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فاروق اعظم کی طرف سے مصر کے گورنر مقرر ہوئے۔ اس وقت تک یہ پورا ملک مصر جو ہے قیصر روم کے کنٹرول میں تھا اور مصر والوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ایک اجنبی قوم پر حکمرانی کرنے میں نئی حکومت کو بہت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے نئی حکومت، نئی قوم، مسلمان بھی وہ نہیں تھی، تو بڑے بڑے مسائل کا سامنا تھا۔ تو قانون تو یہ ہے کہ پھر ہر عوام کو تو اپنی ضروریات کی ضرورت ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے ہمیں ضرورتیں ملیں، ہمیں سہولتیں ملیں، تو عوام فقط اپنے مسائل کا باعزت حل چاہتی ہے، اسے حکومتوں کی تبدیلی سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ ملک مصر پر صحابی رسول حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ گورنر مقرر ہوئے۔ کچھ عرصہ گزرا، دریائے نیل خشک ہو گیا۔ جب دریائے نیل خشک ہو گیا تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ دریائے نیل ایسے ہی خشک ہو جاتا ہے ہر سال؟ اس کی روٹین کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا جی یہ ہر سال اسی طرح خشک ہو جاتا ہے، اور جب تک ایک کنواری خوبصورت لڑکی دلہن بنا کے اس میں ڈالی نہ جائے دریا جاری نہیں ہوتا۔ بہت بڑے بزرگ ہیں جنہوں نے کتاب لکھی تاریخ الخلفاء، اس تاریخ الخلفاء کی صفحہ نمبر 90 پر یہ حوالہ ہے۔ امام عبد الرحمن جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قطعیت اور حتمیت اور بزرگی کی اس سے بڑی کیا سند ہوگی کہ انہوں نے خود لکھا ہے کہ بیداری میں انہیں 70 مرتبہ سے زیادہ حضور کی زیارت ہوئی۔ خاتم الحفاظ حدیث ہیں، انہوں نے یہ تاریخ الخلفاء میں یہ واقعہ لکھا
کہ ملک مصر کا کل رقبہ 10,10,408 مربع کلومیٹر، اور دریائے نیل کی جو لمبائی ہے وہ 6,650 کلومیٹر۔ دی لانگسٹ ریور ان افریقہ اینڈ ان دی ورلڈ، کہ دنیا کا اور افریقہ کا سب سے طویل دریا ہے۔ مردم شماری کے مطابق جو 2017 میں ہوئی اس کی یہ کیلکولیشن تھی۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس دریا کا خشک ہو جانا ملک مصر کی معاشی تباہی کے برابر تھا، کیونکہ ملک کی تمام تر زراعت کا دار و مدار اسی دریا پر تھا۔ وہ خشک تو زراعت ختم، تو اب یہ ہیں سرکمسٹانسز، یہ ہیں چیلنجز۔ مصر کی رعایا مسلمان نہیں، وہ قیصر روم کے زیر کنٹرول تھی 23 ہجری سے پہلے۔ 23 ہجری کو یہ ملک مصر فاروق اعظم کے دور میں اسلامی سلطنت کا حصہ بنا۔ میں اب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دین کی اور اسلام کی سچائی اور اس کی برکات کیا ہیں۔ موضوع کیا رکھا؟ روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو ہر سال ایک ناحق انسانی قتل کی جاہلانہ رسم یہ بہت بری معلوم ہوئی۔ آپ نے اسی وقت سیدنا فاروق اعظم خلیفۃ المسلمین کے نام خط لکھا، جس میں ساری صورتحال بتائی۔ اس میں دریا کے خشک ہو جانے اور ہر سال ایک کنواری لڑکی کے ناحق قتل کا واقعہ تفصیل سے لکھا۔ مصر سے یہ خط مدینہ منورہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو رسیو ہوا، موصول ہوا۔ حکمران، اس کی چیلنجز، دین کی برکت، مصر کی حالت۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑا حوالہ ہے دین کا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اپنے اسلامی اسٹیٹ کی کیفیت جو مسئلہ معلوم ہوا، آپ نے دیر نہیں لگئی، آپ نے فوراً ایک خط لکھا گورنر مصر کے نام، اور دوسرا خط دریائے نیل کے نام تحریر کیا۔ دریا کے نام خط لکھا۔ اقبال نے ایک زوال پذیر مسلم قوم کو جب دیکھا تھا، پھر اس قرون اولیٰ کے عظیم واقعے بھی پڑھے تھے۔ علامہ کا ایک شعر ہے، وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کرگسوں میں۔ وہ تو شاہین لیکن گندے جانوروں میں، کرگسوں میں جو مردے جانور کھاتے ہیں نا، وہ کرگس چیل کی طرح کی ہوتی ہے، اس کو کرگس کہتے ہیں۔ وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی، اس کو کیا پتہ ہے کہ شہباز کیا ہوتا ہے۔ جس کی پرورش ہی گندے ماحول میں ہوئی ہوگی، اس شاہین کو شہبازی کا کوئی علم نہیں ہوگا۔ مسلم امت پر روئے تھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ انہوں نے درد بھرا شعر کہا تھا۔ تو اس لیے اگر آپ پوری تاریخ انسانی پڑھ لیں، ایسا حکمران نہیں ملے گا اور نہ ایسی حکومت نظر آئے گی جس میں پانی کے نام احکام جاری کیے جا رہے ہیں۔ انسانوں کو خط لکھا جاتا ہے، پہاڑوں، پتھروں اور پانی کو خط کوئی نہیں لکھتا۔ اور اس خط کا آپ متن پڑھیں گے نا، اس خط کا متن پڑھنے سے حیرت پر حیرت ہوتی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کو اللہ کی قدرت کاملہ پر کس درجہ یقین تھا، جبکہ اور یہ اعتماد اور یقین کسی یونیورسٹی، عالمی ادارہ کی ڈگری یا طویل پیشہ ورانہ مہارت کا نتیجہ نہ تھا، بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا نتیجہ اور دین کی حقانیت کا لازوال ثبوت تھا۔ قرآن شریف کی آیت، اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ رسول کا کہنا مان لیا، فقد فاز فوزا عظیما، اس نے عظیم کامیابی حاصل کر۔ دریائے نیل کے نام لکھے جانے والے خط کا جو ٹیکسٹ تھا، متن سنیے۔
فاروق اعظم کے لفظ خط میں کیا تھے، عربی متن کیا کمال ہے۔ میں قربان جاؤں فاروق اعظم کی عظمت پر۔ حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر فاروق ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گویا نبوت کے مقام کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو عمر فاروق کا، کیونکہ حضور آخری نبی ہیں۔ سنیے یہ الفاظ فاروق اعظم کے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ من عبداللہ عمر، اللہ کے بندے عمر۔ ٹائٹل سب سے بڑا کیا ہے؟ اللہ کے بندہ ہونا بہت بڑا ٹائٹل ہے۔ ہم اپنی عزت دوسرے گریڈوں سے ڈھونڈتے ہیں، دوسرے عہدوں سے ہم اپنا اعزاز ڈھونڈتے ہیں۔ فاروق اعظم نے لکھا من عبداللہ عمر۔ یہ جو خط لکھا جا رہا ہے یہ اللہ کے بندے عمر سے ہے، امیر المومنین جو مسلمانوں کا امیر ہے، الی نیل مصر، مصر کے دریائے نیل کی طرف۔ یہ اوپر ہیڈنگ تھی، اب سمپل دو لائنیں ہیں۔ آپ نے اگلا جملہ لکھا اما بعد، اس کے بعد ان کنت تجری بنفسک فلا تجری۔ کیا یقین ہے، کیا اعتماد ہے، یہیں شائیں سر تے سر۔ ہم کھڑے ہو کے سر کا فون سنتے ہیں، پھر بھی سر راضی نہیں ہوتے۔ جملے میں ایک بات کہتے ہیں 5 دفعہ پہلے سر، 5 دفعہ پیچھے سر، بیچ میں ایک جملہ ہوتا ہے۔ فاروق اعظم نے یہ جملہ دریائے نیل کے نام لکھا اور الفاظ یہ تھے، توجہ طلب، اس سے ہمارے یقین میں اضافہ۔ دریا کو خط لکھا ان کنت تجری بنفسک فلا تجری، اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا ہے، اپنی ارادے سے، اپنی طاقت سے، اپنی مرضی سے تو رواں ہوتا ہے، جاری ہوتا ہے، تجھ میں طغیانی آتی ہے، فلا تجرے، عمر تجھے منت نہیں کرتا تو نہ جاری ہو، تو اپنے اندر روانی پیدا نہ کر۔ کیا یقین ہے اللہ کی قدرت پہ۔ اگلا جملہ وَإِن كَانَ اللَّهُ، کنڈیشنل سینٹنس، وَإِن كَانَ اللَّهُ يُجْرِيكَ، اور اے دریا اگر تجھے طغیانی میں اور روانی میں اور تجھے جاری کا اللہ جاری کرتا ہے، فَاسْأَلُ اللَّهَ حل واحد القہار ان یجریکا، پھر عمر فاروق عاجز بندہ اس اللہ واحد قہار سے دعا مانگتا ہے، سوال کرتا ہے کہ اللہ تجھے جاری کر دے۔ آپ نے دیکھا عمر بننے کے لیے یہ جرت، فاروق اعظم بننے کے لیے یہ بہادری، یہ اعتماد، یہ یقین۔ بس خط اتنا لکھا، ایک خط گورنر کے نام لکھا، ترجمہ اسی کا پھر کر دیتا ہوں۔ یہ خط اللہ کے بندے امیر المومنین عمر کی طرف سے دریائے نیل کی طرف ہے۔ اے دریا اگر تو خود مختار ہے اور اپنی مرضی سے بہتا اور جاری ہوتا ہے اور اپنی مرضی سے خشک ہو جاتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، تو مت جاری ہو، خشک ہی رہے۔ اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ رواں دواں کرتا ہے تو میں اسی اللہ واحد اور قہار سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تمہیں جاری کرتے۔ اس کے بعد آپ نے گورنر مصر کے نام لکھا کہ لڑکی دریا میں ڈالنے کی بجائے یہ میرا خط دریا کے اندر خشک ریت میں ڈال دے۔ اقبال نے کہا تھا، میں کہتا ہوں ولی کی طاقت کی بات اور ہے، پھر عمر فاروق کی طاقت۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، علامہ کی کیا بات ہے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان سے، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اور ید بیضا موسیٰ علیہ السلام کا وہ ہاتھ جو آپ نکالتے تو ہاتھ چمک اٹھتا، اس ہاتھ کو قرآن نے ید بیضا کہا، ید بیضا، روشن ہاتھ۔ علامہ نے فرمایا نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، عقیدت ہو تو دیکھ ان سے۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی طاقت کا اور ان کی عظمت کا نہ پوچھ، کوئی اندازہ نہیں ہے۔ ہاں تیرے دل میں عقیدت ہو تو پھر دیکھ، اللہ نے ان کے ہاتھوں میں ید بیضا عطا فرمایا ہے، یہ اشارہ کرتے ہیں تو کام ہو جاتے۔ ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ فیض عالم کو، غوث اعظم کو، اولیاء کو، صحابہ کو، فاروق اعظم کا طاقت کا کون اندازہ لگائے۔ معزز حاضرین، 9ویں سپارے میں سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
اگر بستیوں میں رہنے والے دیہاتوں کے باشندے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور کھول دیتے ہم ان پر برکتیں آسمان کی اور زمین کی۔ اور حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں جب کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ جس وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں جس سے وہ چلتا ہے، اور وہ مجھ سے کسی چیز کا جب سوال کرے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اگر میری پناہ طلب کرے تو میں ضرور اسے اپنی پناہ عطا کرتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ تو اللہ کے ولی کا یہ مقام ہے تو عمر فاروق کا درجہ تو خود ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقبولیت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، جو آج بھی عمر فاروق نبی کریم کی آغوش میں اور حضور کے روضہ پاک میں آرام فرما ہے۔ تیرے ذکر کی ہیں یہ برکتیں، میرے بگڑے کام سنور گئے، تیری یاد ہے جہاں دل نشیں وہاں رحمتوں کا نزول ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا خط مصر میں گورنر کے پاس پہنچا۔ امیر المومنین کا انوکھا اور منفرد ارشاد سن کر سارے مصر میں دھوم مچ گئی۔ کوئی نویں قوم آئی ہے، واہ بھائی واہ، پہلے تے کم انج ہوندا سی تے آج نویں قوم آئی ہے۔ لاکھوں آدمی یہ منظر دیکھنے کے لیے دریا پر جمع ہو گئے۔ ایک ہجوم کے ساتھ گورنر مصر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ خط لے کر دریا پر پہنچے۔ پھر دریا کے اندر جا کر فاروق اعظم کا حکم نامہ دریا کو پہنچایا اور باہر خود چلے آئے۔ بس پھر کیا ہوا، ایک طرف غیر مسلم قوم پورا مصر اکٹھا ہے، دوسری طرف دریائے نیل خشک ہے۔ ہر سال وہ ایک لڑکی بنا سوار کے دلہن بنا کے دریائے نیل کے اندر ڈالتے تھے تو اس میں پانی جاری ہوتا تھا۔ آج ایک نیا قانون آیا، حضرت عمر بن العاص فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ خط اس دریا کے اندر ڈالا۔ بس کائنات ساری منتظر تھی، دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے۔ بس اس وقت اللہ پاک نے اس آسمان کے نیچے محمد عربی کی شان کو بھی دکھایا اور دین اسلام کی طاقت کو بھی دکھایا اور اسلام کی سچائی کو بھی دکھایا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تا قیامت عظمت کو بھی دکھایا۔ یہ واقعہ امام عبد الرحمن جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء کے صفحہ نمبر 90 پر لکھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ بس وہ خط جوں ہی ڈال کر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے، گھنٹہ نہیں آدھ نہیں گھنٹہ، چند لمحے گزرے، دریائے نیل خود بخود اس زور سے جاری ہوا، اس قوت سے اس میں روانی طغیانی اس دریا میں آئی، دریائے نیل میں، کہ کبھی ایسی طغیانی لڑکی ڈالنے سے بھی ایسا وہ تیز جاری نہ ہوا تھا۔ اور اگلی بات، اور ہر سال کے مقابلہ میں اس مرتبہ 6 گز یعنی 18 فٹ پانی زیادہ اونچا آیا اور آج تک وہ جاری ہی جاری ہے۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ قرآن پاک نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم کی اطاعت کی، کہنا مان لیا، اس نے کامیابی نہیں، اس نے عظیم کامیابی حاصل کی۔ موضوع کیا ہے؟ روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔